غم روزگار سے بے پرواہ، فرصت و فراغت اور اطمینان کے خوگر افراد چوک چوراہوں پر اور بادشاہ اپنی خوابگاہوں میں اسی طرح داستان کے رسیا تھے جس طرح آج کے زن و مرد ہندوستانی سیریل کے دل دادا ہیں، جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ کوئی اکتاتا ہے۔ داستان گو اپنی داستان میں بہت سی کہانیاں، روایات اور حکایات شامل کر کے اسے اس طرح طویل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی تھیں اور بے ربطی کا احساس پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال کہیں ایک داستان میں بادشاہ کے حضور 1001 رات کی داستان سنا کر لڑکی اپنی جان بچا لیتی ہے، تو کوئی داستان گو 15 دن میں بارات کو صرف گھوڑے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ عوام نئے نئے موضوعات و مضامین، داستان گو کی وسعت مطالعہ، طلاقت لسانی یعنی قوت زبان اور عالمانہ بیان کے سبب داستان گو کے نئے نئے انداز اور الفاظ کی چابک دستی کے زیر سایہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ خواجہ امان دہلوی نے اسی لیے داستان کے فن میں اولیت طوالت کو ہی دی ہے۔ داستان کے فن کا بنیادی عنصر اس کی طوالت ہے۔ وہ قوت متخیلہ سے نئے نئے مضامین پیدا کرتا ہے۔ دراصل داستان گو سامعین کے اشتیاق اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے قصے میں قصہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، الف لیلہ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ اس طرح طوالت داستان کا اہم جز قرار پاتی ہے۔ طوالت کے بعد پلاٹ کا نمبر آتا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پلاٹ کا داستان میں ہونا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، کیونکہ داستان میں کسی مربوط پلاٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی، چونکہ داستان دراصل قصہ در قصہ ہوتا ہے جس سے انتشار کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پلاٹ کا مطلب تسلسل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے جو بالکل گٹھا ہوا ہو۔ اس لیے داستان میں کوئی مربوط پلاٹ کی بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود عجائب القصص، فسانہ عجائب کا پلاٹ دوسری داستانوں کی طرح نہ تو غیر مربوط ہے اور نہ پیچیدہ، ان میں وحدت اور تسلسل دونوں ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ داستان کے اصول کسی نے طے نہیں کیے تھے، اس کی آزادی اور بظاہر خلفشار نے ہی اسے قوت بخشی، اور اس کی بے ضابطگی میں ہی ضابطگی دکھائی پڑتی ہے۔ گیان چند جین داستان میں پلاٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، افسانہ اور ڈرامے کے برعکس داستان کے اصول کسی نے متعین نہیں کیے تھے، اس لیے ہر داستان گو کو بڑی آزادی تھی۔ بظاہر وہ ہر قید و بند سے آزاد تھا، لیکن داستانوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس ظاہراً خلفشار، اس نراج، اس دیوانگی میں بھی کچھ ضابطگی دکھائی پڑتی ہے۔ داستانوں کا مطالعہ کر کے ہم ان کے فنی اصولوں کی تعمیر میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ داستان کے ڈھانچے کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک شکل میں پلاٹ واحد ہوتا ہے، یعنی داستان ایک یا چند کرداروں کی سرگزشت ہوتی ہے جو بغیر کسی انقطاع کے مسلسل بیان کر دی جاتی ہے۔ دوسری صورت میں بنیادی پلاٹ بہت نحیف اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اصل دلچسپی کے حامل ضمنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ پلاٹ ایک کھونٹی کی مانند ہے جس پر مختلف کہانیوں کے تار ٹانک دیے گئے ہیں۔ طوطا کہانی، بیتال پچیسی اور الف لیلہ سب میں ایک شخص کچھ کہانیاں سناتا ہے۔ سنگھاسن بتیسی میں بتیسی پتلیاں ایک کہانی سناتی ہیں۔ ان کا پلاٹ محض ابتدا اور خاتمے کا بنیادی قصہ ہے جو 5-6 صفحوں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ درمیانی کہانیاں محض ضمنی کہانیاں ہیں۔ ان ضمنی کہانیوں میں اور گل و بکاولی اور فسانہ عجائب وغیرہ کی ضمنی کہانیوں میں بڑا فرق ہے۔ آخر الذکر میں ضمنی کہانیوں کی اہمیت ضمنی ہے، لیکن کہانیوں کے مجموعے میں بنیادی پلاٹ ضمنی چیز ہے اور درمیانی کہانیاں اصل ہیں۔ پہلی نوع میں درمیانی کہانیاں پلاٹ کو تقویت دینے کے لیے شامل کی جاتی ہیں۔ دوسری قسم میں پلاٹ درمیانی کہانیوں کے لیے وجود میں لایا جاتا ہے۔ جدید افسانوی ادب کے مطالعے نے ہمیں گٹھے ہوئے پلاٹ کا خوگر بنا دیا ہے، لیکن داستان میں یہ جنس سکہ رائج نہیں۔ جن کہانیوں میں واحد پلاٹ ہے ان میں بھی قصہ بیچ بیچ میں کئی موقعوں پر دم توڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، یعنی ان میں کئی منتہا اور کئی خاتمے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر داستانوں کا پلاٹ خیر و شر کا جہاد ہے تو ان میں ہیرو کی فتح بھی لازمی ہے۔ اس طرح مشرقی روایت کے مطابق
انجام ہمیشہ تربیہ ہوتا ہے۔ ہیرو کی محبوبہ سے شادی ہو جاتی ہے اور پھر مصنف منہ میں پانی بھر کر دعا کرتا ہے۔ داستان کے فن کو خصوصاً پلاٹ کے تعلق سے اگر ہم اس طرح دیکھیں اور سوچیں تو پھر ہمیں نہ مغرب سے مروب ہونا پڑتا ہے، نہ داستان سے شکایت رہتی ہے، بلکہ ایک عظیم ادبی سرمایہ جسے آج ہم داستان کہتے ہیں اس پر رشک کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بھلا فن پارے کو اس عہد اور اس کے تقاضوں سے الگ کر کے کیوں دیکھا جائے؟ ہر قصے کی بنیاد کردار نگاری پر ہوتی ہے۔ کردار کے ارد گرد ہی کہانی بنی جاتی ہے۔ کردار ہی قصے کو آگے بڑھاتا ہے اور کردار ہی کے سبب قصے میں نشیب و فراز پیدا ہوتا ہے۔ کردار نگاری کا تصور بھی داستان کے زمانے میں آج سے مختلف تھا۔ آج حقیقی کردار ناول افسانوں کا حصہ ہیں جن میں حقیقی کردار کی خوبیاں اور عیوب تلاش کیے جاتے تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ داستانوی عہد کے لوگ صرف وہ کردار پسند کرتے تھے جو مافوق الفطری ہوتے تھے۔ آج بھی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کے وہ کردار جو مافوق الفطری ہوتے ہیں ہمیں زیادہ پسند آتے ہیں۔ مثلاً پی کے میں پی کے، اسپائڈر مین میں اسپائڈر مین اور کرش میں کرش وغیرہ۔ اس دور میں کسی حد تک سائنس فکشن یا سائنسی آلات نے داستان کے کرداروں کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے، لیکن ان کرداروں کی حیثیت یا وہ کردار جو داستان کے ہیں مختلف شکلوں میں آج بھی ہمیں نہ صرف اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں بلکہ اکثر کردار جو فوق الفطری ہیں، خواہ وہ پریوں کی کہانیاں ہوں، دیو ہیکل یا سائنس فکشن، داستانی کے کرداروں کی توسیع یا نقل ہیں۔ داستان کے کرداروں کو دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں، دوسرے شر کی۔ اس طرح یہ دونوں قسم کے کردار جنگ و جدال میں مصروف رہتے ہیں۔ اس دور میں داستان ضرورت تھی تصوراتی جنتوں میں رہنے والوں کی، اس لیے وہاں پیشہ ور لوگ، خدمتگار، خواجہ سرا، چری مار، مغلانی، مہترانی وغیرہ کی ضرورت برائے نام تھی۔ ایسے میں ان کو شہزادے شہزادیاں، امیر زادے، غیبی امداد حاصل کر سکنے والے ہیرو، سلیمانی ٹوپی، عصا، زنبیل، انسان سے چرند پرند میں تبدیل کرنے والی بوٹی اور دیو اور جنوں پر غیبی امداد وغیرہ سے ان پر فتح پانے والوں کی ضرورت تھی۔ طویل داستانوں میں عیار کا کردار بہت اہمیت رکھتے تھے۔ تمثیلی قصوں میں حسن، عشق، دل وغیرہ ہی کردار ہیں اور ساتھ ہی اپنے معنی کی تجسیم بھی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان کا ہیرو یعنی شہزادہ وہ جملہ کمالات سے متصف ہوتا ہے، حسن و جمال میں یوسف جیسا تو بہادری میں رستم و سہراب اور عقل و دانش میں افلاطون اور ارسطو جیسا۔